ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ الحمدللہ آج 27 مئی 2018 کو سنڈے کے دن 11 رمضان المبارک 1439 ہجری میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 36 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان راہوں تک پہنچ سکوں، اسباب السماوات، آسمانوں کی راہوں تک، فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، خدا کو دیکھ سکوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور میرا تو یہ گمان ہے کہ یہ شخص ہے ہی جھوٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہی جو پچھلی دفعہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت حق ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن جاری تھی۔ اسی میں آتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اپنے حواریوں میں سے جو ایک خاص مشیر اس کا ہوتا ہے، وزیر حامان، اس سے کہتا ہے کہ ایک اونچا سا محل بناؤ، اس محل پہ میں چڑھ کے آسمان میں جھانک سکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ ظاہر ہے انبیاء کرام علیہ السلام جب کبھی بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے ڈسکشن کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا رب آسمانوں میں ہے، اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اسی کو ویریفائی کرنے کے لیے اس نے کہا اونچا محل بناؤ، میں آسمانوں میں سے جھانک کے دیکھوں۔ مجھے تو لگتا ہے موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ نہ تو آسمانوں تک کوئی پہنچ سکتا ہے، اور نہ اگر کوئی پہنچ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ تو قیامت کے دن سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں نہ بیٹھے میرے بھائی، مجھے نہ بولنا پڑا کرے خدا کے لیے۔ آپ کی ویڈیو میں پھر لاکھوں ہمدرد ہوتے ہیں، جی علی بھائی ایسے بولتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ علی بھائی پہلے 1 گھنٹہ لیکچر دیتے ہیں اور پھر وہی بھائی ہر دفعہ وہی کام کرتے ہیں، تو میں نے تو پھر بولنا ہے نا۔ تو وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یوں ہی ہم نے آراستہ کر دیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو، وَصُدَّ عَن سَبِيلٍ، اور اسے روک دیا گیا تھا راہ حق سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرعون جو حق قبول نہیں کر رہا ہے اس کو ہم نے روک دیا تھا،
لیکن اس میں امپلائیڈ ہے کہ اس کے برے اعمال کے سبب، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کی آنکھوں کو اور دلوں کو قبول حق سے پھیر دیتے ہیں اس سبب کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا تھا انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کو بات پھر سمجھ نہیں آتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ رہنے دے پھر اسے کوئی ظاہر ہے ہدایت تو نہیں دے سکتا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو فرعون کے سامنے اتنے روشن حقائق اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات سامنے آئے، اس کے باوجود اس نے حق قبول کرنے سے انکار کر لیا۔ اس کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبول حق نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی، اور وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے روک دیا گیا سیدھے راستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا جو فریب تھا سارے کا سارا، جو کچھ اس نے چکر بازیاں کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وہ سب وہ اپنی تباہی کر رہا تھا۔ اس وقت تو اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ بننا کیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ساتھ دیتا ہے، اہل ایمان کو بچا لیتا ہے اور نبیوں کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہی قوم فرعون کے ساتھ بھی ہوا، اور فرعونیوں کے ساتھ فرعون سمیت وہ ڈبو دیے گئے۔ اب پھر روئے سخن اسی تقریر کی طرف واپس آ رہا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ فرعون کے درباریوں میں سے ہی ایک درباری تھا جو ایمان قبول کر چکا ہوا تھا لیکن وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اسی کے نام پر یہ سورۃ المؤمن ہے، المؤمن، اسے خاص مومن کہا گیا ہے، اور وہ اپنا ایمان بھی چھپا رہا تھا، اور فرعون کے دربار میں ان درباریوں کو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سازشوں سے بھی روک رہا تھا۔ تو وہ بڑی کنٹرول گفتگو کر رہا تھا اور اس میں ان کو سمجھا بھی رہا تھا۔ تو وہ کچھ گفتگو ہماری پچھلے لیکچر میں قرآن کلاس نمبر 291 میں کور ہوئی تھی، آج 292 نمبر کلاس کے اندر بقیہ کی گفتگو آج انشاءاللہ اس کی کور ہوگی۔ وقال الذی آمن، اور کہنے لگا وہ شخص جو کہ ایمان لایا ہوا تھا لیکن پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، یا قوم انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی لطف اندوزی کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جبکہ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی شخص کو اس کے ناپاک عزائم سے روکنے کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہی ہو سکتی ہے کہ بھائی دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور یہ اتنی بڑی دھمکی ہے کہ بڑے بڑے بدماش جو ہے نا وہ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے، تو ان کو کچھ یعنی لوگوں نے اس حوالے سے ڈسکشن کے لیے ان کے پاس آئے، دنیا دار قسم کے لوگ تھے، اور بیسیکلی وہ ان کو چاہتے تھے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام روک دیں۔ ظاہر ہے کہ شیطان کے ایجنٹ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، تو وہ کہنے لگے یار یہ آپ لوگ دین کا کام کیوں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے، اپنی نماز روزہ کریں، آپ یہ سب کچھ اپنی بھلی نبھائیں، لوگوں کو ہدایت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے سچ بات قبول کر لیں گے، حق بات جو ہے قبول کریں گے، غلط باتوں سے خود ہی لوگ اجتناب کریں گے، آپ لوگ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں یہی لوگ آ کے کسی شخص کو یہ نہیں سمجھاتے کہ یار 2 وقت کی بال بچوں کی روٹی ہے، آپ کیوں پورا دن مزدوری کرتے ہیں، چپ کر کے اتنی مزدوری کریں کہ اس دن کی روٹی مل جائے، اگلے دن کے لیے اور کریں گے۔ وہاں وہ آپ کو پورا سپورٹ کریں گے کہ آپ دنیا کے لیے اپنی تن من دھن لٹا دیں، سارے آپ ریسورسز اکٹھے کریں، اولاد کے لیے بھی جوڑ کے مریں، لیکن جب دین کی باری ہے یہ کہیں گے جی آپ اپنی نمازیں پڑھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو 4-5 لوگ تھے، تو میں نے ان کو یعنی میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائیوں ہم نے مرنا ہے، بس یہ ڈر ہے ہمیں، اگر مرنا نہ ہوتا میں بھی اپنی زندگی مرضی کی گزارتا جس طرح آپ لوگ گزار رہے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ وہ ساروں کے چہروں کے رنگ جو ہے نا اڑ گئے ایک دفعہ. میں نے کہا واقعی موت کی دھمکی اتنی بڑی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے شخص کو بھی لگائی جائے اس کا بھی رنگ فاق ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ کئی جو حکمران خودکش حملوں میں بچے ہیں تو وہ ایک دو دن تو میڈیا کے سامنے نہیں آتے, ان کی زبان ہی نہیں چل رہی ہوتی اصل میں. وہ اس لیے نہیں آ رہے ہوتے کہ ان کو کوئی چھپا کے رکھا ہوتا ہے, ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. موت کی دہشت ہی اتنی ہوتی ہے کہ جب انسان ایک دفعہ موت کے منہ سے نکلتا ہے نا تو اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے, الا ایک ایسا شخص جو واقعی ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہا ہو کہ یار میں نے تو مرنا ہے, جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے, جو باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے. اچھا یہ کہتے سارے ہیں لیکن یقین کسی کا نہیں ہوتا. اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. غزوہ احد کے موقع پر سورہ آل عمران کے اندر, سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹری آئی ہے کہ جب کچھ مسلمان شہید ہو گئے تو ان کے ساتھ کے جو دوسرے لوگ کلمہ گو تھے, ہے منافق تھے, اوپر سے مسلمان تھے, اندر سے منافق تھے, وہ کہنے لگے ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ جاؤ, گھروں میں ہی رہو تو جان بچ جائے گی. کیونکہ غزوہ احد اور غزوہ بدر کے موقع پر نفیر عام نہیں تھی کہ ہر بندے نے جہاد کے لیے جانا ہے, بلکہ آپشنل تھا, جو چاہے وہ چلا جائے. صرف ایک موقع ہے جو نفیر عام ہے, وہ غزوہ تبوک ہے. اس پہ سورہ توبہ میں آیا تھا کہ اب جو کوئی نبی کے ساتھ نہیں جائے گا جہاد پہ وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا, سوائے جو بوڑھے ہیں یا مریض ہیں. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہیں وہ آپشنل تھیں کہ جس نے جا کے لڑنا ہے لڑے, جس نے نہیں لڑنا نہ لڑے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ گھروں سے مت نکلو, مر جاؤ گے. آج ہمارے ساتھیوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو ہمارے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. مدینے کے ہر گھر میں جو میت بچھی ہوئی ہے ایک, تو یہ تو نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کمنٹری کی ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو بندے باتیں کر رہے ہیں نا, اگر ان کی موت بھی لکھی ہوئی ہوتی نا, یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے. ان کو اختیار بھی نہ رہتا, یہ خود غزوہ احد میں آ کے اپنی گردن کٹوا جاتے اگر اللہ نے لکھا ہوتا کہ انہوں نے مرنا ہے احد میں. اب دیکھنا کتنے لوگ ہیں. حضرت خالد ابن ولید 19 سال تک تو کافر رہے ہیں, اس دوران مسلمانوں سے بھی جنگیں کتنی لڑی ہیں, نہیں مرے. 19 سال کے بعد اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی 100 جنگیں لڑی ہیں, اور دنیا کی سپر پاورز کے خلاف, رومن اور پرشین امپائر کے خلاف. لیکن وفات کہاں ہوئی ہے؟ ڈیتھ بیڈ کے اوپر. اور انہوں نے مرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اگر موت جو ہے وہ میدان جنگ میں لکھی ہوتی نا تو میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح اس بے کسی کے عالم میں اپنے بستر مرگ پہ نہ مر رہا ہوتا, اور میرے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو. لیکن دیکھو میں اپنی موت 100 غزوات میں تلاش کرتا رہا ہوں, میری موت نہیں آئی ہے. اور غزوات بھی آپ نہیں سمجھیے گا کہ آج کل کے جرنیلوں کی طرح پیچھے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے, نہ, فرنٹ سے لیڈ پائی, سب سے آگے تلوار اٹھا کے. صرف غزوہ موتا میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھ پہ ٹوٹی ہیں, فرنٹ سے لیڈ, آگے جا کے. موت نہیں آئی, کیونکہ موت جب آنی ہے تبھی آنی ہے. اور دوسری طرف لوگ بالکل اچھے بھلے ہوتے ہیں, کوئی دنیاوی طور پہ پرابلم نہیں ہوتی ہے. جب موت آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا, اچانک برین ہیمریج ہو جاتا ہے, کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہ ہو ایئر کریش میں مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. یہ سب سے بڑا بہترین ذریعہ ہے کسی شخص کو برے اعمال سے روکنے کا کہ اسے کہا جائے کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع, اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو برتنے کا سامان ہے چند دنوں کا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ, اور آخرت کی زندگی ہی اصل میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. اس کی وجہ سے انسان کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ اور یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ کہا ہے, اس ایک جملے کو, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى, سورۃ الاعراف کے اندر. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی ایک یونیورسل ٹروتھ اور کانٹے کی بات تھی جو قرآن سے پہلے تمام الہامی کتابوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ,
چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ایک کانٹے کی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ایک بات ہے، کیا؟ کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں پہ وہی بات ہوئی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو کوئی برے کام کرے گا اسے اسی کے اعمال کی جزا دی جائے گی قیامت والے دن۔ یعنی جزا سے مراد ہے برا بدلہ، عربی میں جزا جو ہے وہ اچھے بدلے اور برے بدلے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدلہ ہے نا اصل میں۔ ومن عمل صالحا، اور جو کوئی نیک اعمال دنیا میں کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہوا یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ہوا ایمان والا، یعنی وہ ایمان والا ہوا، کافر نہ ہوا، ایمان والا ہوا، اس نے نیک اعمال کیے، چاہے مرد ہوا چاہے عورت، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں ان کو رزق دیا جائے گا بے حساب۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، یہ اسی مومن کی گفتگو اور تقریر چل رہی ہے، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تمہیں تو بلا رہا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور میری قوم تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اسی زندگی میں واپس آ جاؤں۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے اس طرح بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ یہاں سے اب لگ رہا ہے کہ وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، پہلے تو وہ دبے الفاظ میں بات کر رہے ہیں نا، اب وہ جس کو کہتے ہیں نا، اور یہ حقیقت ہے جب آپ سچائی کے بولنا شروع کرتے ہیں نا، آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس اس لیول پہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے، تھوڑی ہے ایسی تیسی، میں اللہ افزائی مان لے آنا ہوا۔ اب اس نے بات تو آہستہ آہستہ شروع کی تھی، پہلے تو وہ ڈر رہا تھا، ڈرتے 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 اب وہ اپنی قوم کے ساتھ بالکل جنہوں کہتے ہیں سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو تمہیں بلا رہا ہوں کہ آؤ نجات کی طرف، اور تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں کفر کروں، لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ میں کفر کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، اور میں اس کے ساتھ شرک کر دوں جس کا مجھے علم تک نہیں ہے۔ اچھا، یہ شرک کے بارے میں جب کبھی بھی قرآن میں آئے گا نا تو یہ 7 الفاظ آئیں گے کہ میں شرک کروں اس کے ساتھ جس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے ہیں ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، ایسا کوئی علم ایگزسٹ نہیں کرتا ٹرو معنوں میں جو یہ چیز ثابت کر دے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ لہذا جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ بغیر علم کے کر رہے ہیں۔ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچا، یہ وہی بات ہے، عقل ہوگی تو آپ سوچیں گے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں اس غالب اور بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں نا وہ سارے ہوتے بے علم ہیں۔ آپ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، آپ لوگوں سے اگر پوچھیں نا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، او جی ساڈا بس یہی عقیدہ ہے جی۔ میں اگلے دن بھی ایک نجی چینل کے اوپر ایک مولانا صاحب کو کہہ رہا تھا، انہوں نے اپنے سارے عجیب و غریب عقیدے گنوا کے کہا کہ جی ان عقیدوں کے لیے مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلیل کے عقیدے رکھتا ہوں۔ اور لوگ وہاں پہ تالیاں مار رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب پتہ کیا ہے کہ ایک قادیانی کو آپ سمجھانے جائیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں جو تمہیں بتایا تمہارے مربیوں نے، بلکہ یہ مطلب ہے وہ کہے کہ جی میں بغیر دلیل کے اپنی اس برے عقیدے پہ قائم رہتا ہوں، تو کیا اس وقت بھی ہمارے سارے فرقوں کے لوگ تالیاں ماریں گے؟ ہیں جو اس چینل کے اوپر بیٹھ کے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں؟ نہیں ماریں گے، کبھی نہیں ماریں گے، کہیں گے یہ کیڑی گل ہوئی، اللہ تو بندو تسی جو کچھ کر رہے ہو یہ کیڑی گل ہوئی۔ قادیانی نے تو سارے شہر ہو جاندے، جو تہاڈے برے عقیدوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ تو سب کو پھر ایک ہی لاٹھی سے ہانکے نا، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو اے میری قوم، میں تمہیں اس عزت والے، چھائے ہوئے اور بخشنے والے مہربان کی طرف بلا رہا ہوں۔ لا جرما، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، حقیقت یہ ہے، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، بت پرستی کی طرف، اللہ کے مقابلے پہ جھوٹے خداؤں کی طرف، دنیا اور آخرت میں ان کو پکارا ہی نہیں جانا چاہیے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو پکارا جائے دنیا یا آخرت کے اندر۔ وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقیناً ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ،
اور حد سے گزر جانے والے لوگ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اے میرے ساتھیو ان قریب تم وہ باتیں یاد کرو گے جو میں آج تم سے کر رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کیا سوز و گداز ہے اس بات میں۔ واقعی حقیقت ہے کہ ہر شخص نہیں یاد کرنا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر شخص سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا وہ جاگ جائے گا۔ اوہ یہ کیا ہو گیا، اصل زندگی تو یہ تھی۔ اب وہ یہ آخر میں یہ بات کر رہا ہے، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا، جب اللہ کا عذاب آئے گا، چاہے وہ تمہاری موت آ جائے یا دنیا میں نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ جائے، اس وقت تسی میری یہ گلاں یاد کرنی ہے، کوئی صحیح کہندا سی، یاد کرنا ہے تسی۔ وہی والی بات وہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب تم یاد کرو گے میری باتوں کو کہ میں ٹھیک کہتا تھا، اور تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ کہ میں اب چونکہ کھل کے سامنے آ گیا ہوں، لہٰذا اب میں اپنا معاملہ، اپنے ساری چیزیں اللہ کو سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی میرے معاملات کو دیکھنے والا ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ میں نے تو راہ حق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کر دی ہے، کلمہ حق بلند کر دیا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ تفویض کرتا ہوں اپنے رب کو۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو ان کی اذیتوں سے، فرعونیوں کی اذیتوں سے، یعنی اس مومن کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی حفاظت بھی کی، اہل ایمان کی حفاظت بھی کی، اور فرعونیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اہل ایمان کی دنیا میں حفاظت ہو۔ اہل ایمان قتل بھی کیے گئے ہیں، انبیاء قتل بھی کیے گئے ہیں، انبیاء کے ماننے والے بھی قتل کیے گئے ہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ اصحاب جو جادوگر ایمان لے آئے تھے، ان کو بھی سولی چڑھایا گیا، ان کو تو اللہ نے نہیں بچایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کو آپ کبھی بھی دنیاوی اعتبار سے نہ دیکھیں کہ ضرور اللہ نے دنیا کی زندگی کے اعتبار سے ہی کوئی چیز طے کرنی ہے، نہیں۔ دنیا اور آخرت کو جوڑ کے آپ دیکھیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا اہل ایمان الٹیمیٹلی کامیاب ہے۔ ورنہ اگر آخرت کے بغیر، پیچھے بٹھا دو کو، آخرت کے بغیر اگر آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر تو آپ کو لگے گا کہ حضرت حسین علیہ السلام بھی ناکام ہی ہوئے۔ لیکن آخرت کے ساتھ جوڑیں اور وقت گزرنے کے بعد دیکھیں، آج یزید کی کوئی مثال نہیں پیش کرتا۔ مثال جب بھی حق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے تو سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مثال ہی پیش کی جاتی ہے۔ آج یزید کے جو حامی ہیں نا، ان کی بھی جرت نہیں کہ اپنے بچوں کے نام یزید رکھ لیں۔ مخالفین کو تو چھوڑ ہی دیں، جو اس کے حامی ہیں نا وہ بھی یہ جرت نہیں کر سکتے، حسین تو رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک روب تو ڈال دی ہے۔ آج جب کبھی بھی حق کے لیے آواز بلند ہوتی ہے نا، اور حق کی آواز بلند کرنے والے یقیناً ہر زمانے میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو قوت ملتی ہے اور جذبہ ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ کربلا کے واقعے سے۔ کہتے ہیں یار حسین نال بھی تو تھوڑے بندے سن نا یار، کیوں ایسی تھوڑے ہیں؟ کیا ہوا اگر ہم تھوڑے ہیں؟ حق کی آواز والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو ڈبو دیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دوزخ کی آگ ہے جس پہ فرعونی صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب کہ قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو فرعونیوں کو شدید عذاب میں جھونکا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا آج بھی فرعونی عذاب میں ہے، لیکن وہ چھوٹا عذاب ہے، اور جب آخرت کا عذاب آئے گا وہ بڑا عذاب ہوگا۔ یہ آیت بھی اس چیز کی دلیل ہے، اس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کی دلیل کے اوپر صحیح بخاری میں اس آیت کو لیا ہے۔ عذاب قبر کے اوپر جو دلائل ہیں 10 قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں،
مسئلہ نمبر میرا 117A اور 117B ہے، 117A اور 117B، اس میں نے اس آیت کو بھی کور کیا تھا، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی آج بھی فرعونیوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر ان کی قبر بھی آپ کو مل جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے دن کے لیے برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے۔ وہ بیریئر آپ کا راس نہیں، وہ صرف اللہ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے، کیونکہ غیب کا جو پردہ ہے، غیب کی خبریں صرف نبیوں کے لیے کھلتی ہیں، اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے یا وہ غیبی خبریں دیکھ لیتا ہے، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، انہی کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ نبیوں کے بعد کسی صحابی، کسی تابعی، کسی بزرگ کے لیے ایسا کلیم کرنا بالکل جھوٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام، بخاری میں موجود ہے اس کا کچھ حصہ، آپ گزر رہے تھے تو ایک جگہ آپ رک گئے، آپ نے فرمایا یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب صحابہ کو تو نظر نہیں آیا، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ دیکھ لیتے ہیں قبروں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ صحابہ سے بڑے کون بزرگ ہیں؟ صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکے ہیں؟ فرمایا ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ظاہر حضور کی دعا کی برکت سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنوا دے، پھر میں اپنے ارادے سے رک گیا، مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے ڈر کے مارے۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ دکھانے کی بات نہیں ہوئی، سنوانے کی۔ صحابہ تو سن بھی نہیں سکتے، دیکھنے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ بعد کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں قبروں میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو میں بھی دعویٰ کر دوں، جھوٹ ہی بولنا ہے نا، اے ہو رہا ہے جی، اے ہو رہا ہے جی، اے ہو رہا ہے جی، اور جدوں تک کسی دوسرے کو نہیں دکھاؤ گے کس میں ویریفائی ہوئے گا؟ فلموں ڈراموں میں لوگ کتنے کتنے بن جاتے ہیں، تو یہ سارے فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں۔ جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہ ہو سکے اس کو آپ کلیم نہیں کر سکتے، سوائے یہ کہ وہ نبی نے بتایا ہو۔ نبی کے علاوہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرے گا اس کو ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کے پیچھے خدا کھڑا ہے اور ان کے پیچھے شیطان کھڑا ہوتا ہے جو ان کو اس قسم کی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے دیوبند مکتبہ فکر کے، فوت ہو گئے پچھلے دنوں، تو ان کے ایک مرید تھے لاہور میں، ڈائریکٹر ریٹائرڈ، ان سے میرے ایک دوست ملنے کے لیے گئے، تو وہ چونکہ دیوبندی تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ اس وقت روئے ارض پہ سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب کو ہو رہا ہے قبر میں، اور وہ کہتے ہیں وہ کشف کے ذریعے کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ تو اب جو یہ قبروں کے بابوں کے ماننے والے، بزرگوں کے ماننے والے بریلوی ہیں تو وہ اس بزرگ کی بات مان لینا، اور یہ انہوں نے اعلانیہ کئی دفعہ یہ بات کی ہے، اب فوت ہو چکے ہیں، چلے میں ان کا نام بھی لے دوں، اکرم امان صاحب، یہ اعلانیہ کہتے تھے، وہ ان کے سارے مریدین جانتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہو رہا ہے نا وہ احمد بریلوی صاحب کو ہو رہا ہے۔ تو اب کیا بریلوی مان لیں گے کہ چونکہ بزرگوں نے خود ہی دیکھ لیا ہے، کہیں گے نہیں یہ جھوٹ ہے، تو تواڈے بھی جھوٹے ہی نے، اللہ دے بندو یہ سارے جھوٹ ہی بول دے جے۔ جب آپ کے اپنے اوپر باری آتی ہے، ایک خواب طارق جمیل صاحب بیان کر دیں، بریلوی کہتے ہیں جھوٹ ہے، وہی خواب طاہر القادری صاحب بیان کر دیں، بریلوی کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیوبندی کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب فراڈ کے اوپر کام چل رہا ہے، اور لوگ تو مطلب بے شرم یار۔ جب صحابہ کے دور کے اندر تابعین نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹی حدیثیں گاڑ دی تھی، کلمہ گو تابعین تھے، تو آج 1400 سال بعد جھوٹے خواب نہیں لوگ بیان کر سکتے؟ صحابہ کی موجودگی میں جب جھوٹی حدیثیں بنا لی تو آج 1400 سال بعد خواب نہیں بنا سکتے؟ جو حدیث بنا سکتے ہیں، خواب بنانا تو چھوٹی چیز ہے۔ حدیث کو تو پھر بھی ویریفائی آپ کر سکتے ہیں، پتہ پکڑا جائے گا، خواب کو تو کوئی ویریفائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے، میں نے تو یقین کریں ایک سمپل سا فارمولہ رکھا ہے کہ یہ خوابوں میں کشف کے ذریعے کہتے ہیں ہم فلاں چیز دیکھتے ہیں، ہم فلاں چیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں یار، آپ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیٹر پیڈ کے اوپر اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں مشین ڈیزائن کا، ٹھیک ہے جی،
مکینیکل انجینئرنگ کا مشین ڈیزائن کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, دنیا دا کوئی سب تو بڑا بزرگ لے وہ پڑھ تک کے پڑھ کے منو دس دے. آپ ان سے پوچھے گا نہیں, وہ نہیں پڑھ سکے گا. بھائی اللہ نو تے آندی ہے نا, اللہ کو تو مکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا. یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں کو ڈائریکٹ اللہ سکھا دیتا ہے. تو چلو اللہ تعالیٰ کو سیکھنا ہے, چلو ایک دن کا ٹائم دے دینے. ویسے اللہ تعالیٰ کو تو ایک دن کا نہیں ہے, تو کہتے ہیں سجے پاسے سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. یہ تو سلام پھیرنے حافظ بنا چھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو 2 منٹ ہی سکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. میرا فارمولا پڑھ کے بتا دے. ابھی جتنے بڑے بڑے ہیں نا, جتنے ہیں لائیں, میں لکھتا ہوں پڑھ کے, دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں لیا کہ جے نا, میں سامنے رکھاں گا پڑھ کے لکھے ہی اینج. تو سارے چینلوں کو بلا لواں گے اسی, آؤ سامنے سارے ویکھو تو پتہ چل جائے گا کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. تو میں نے اس کے بتایا کہ یہ سارے جھوٹ پرانے زمانے. اب کوئی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ دعوے نہیں کرے گا, اس لیے کہ ان کے دعوے کھل جائیں گے. پہلے یہ جھوٹ لکھتے رہے, کتابوں میں لکھتے رہے. اب جب ہم کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی فلاں 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 لکھا. انہوں نے یار چھڈو, کوئی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ تو آپ نے خود کتابیں بنائی ہوئی ہیں اپنی. لائیں, آپ لائیں اپنی چیز لائیں, ادھر پروف کریں, بتا دیتے ہیں. ابھی سچ کھل جائے گا, کوئی بھی سامنے نہیں گا. آج تک تو ہمارا چیلنج کسی نے نہیں قبول کیا, آج پھر لے جائیں. ہم ہر دفعہ کر رہے ہیں, پچھلے 8-9 سال سے کر رہے ہیں کہ یار اللہ دے بندے کو کتاب ہی لے کے کسی بزرگ نو پڑھا کے تے کوئی فارمولے 2-4 رٹا دو کہ چلو تک کے پڑھ لے, انشاءاللہ تاں بھی نہیں پڑھ سکے گا, کیونکہ یہی جھوٹ ہے. لیکن اگر اللہ سکھا رہا ہے پھر سر ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے جس کو سکھا سکتا ہے. تو یہ ان کے جتنے انہوں نے تعلق اللہ کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں نا, اور کہ جی وہ ہمیں ڈائریکٹ وہ پڑھاتے ہیں, وہ ڈائریکٹ فیض ملتا ہے, یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس حضرت خضر آتے ہیں, یار خضر نو ہی لے آؤ سامنے, وہ ساڑھا مکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا پڑھ کے دس دے. سر سب جھوٹ ہے, فراڈ چل رہا ہے. اب فراڈ پکڑا جا رہا ہے, اور اب لوگوں میں جرت ہو رہی کہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ لاؤ, وہ کہنا دینا لاؤ پڑھو یار, جھوٹا کر دو منو, ابھی جھوٹا کر دو, ابھی لکھتا ہوں پڑھ کے بتا. کیوں جی شاہ جی تسے بڑے وکیل ہو رہے لیاؤ, بس وہ گل ہے کہ نہ ساری فیلڈ نو چھڑ دو. اس ہماری فیلڈ کا کوئی بزرگ آ کے فارمولا پڑھے گا نا, تو وہ پھر آپ بزرگوں کو کریڈٹ نہیں دیں گے, اس گورے نو دیو گے جی کتاب لکھی ہوئی ہے, تو اس پروفیسر نو دیو گے جنہیں پڑھایا ہے. تواڈے بزرگوں نو پھر بھی کریڈٹ ملنا. اگر ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کوئی بندہ پڑھ رہا ہے اور وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, تو پھر آپ کے بزرگوں کا کیا کمال ہے؟ آپ کے بزرگوں کا کمال تو تب ہے کہ جب یہ سب کچھ کر کے بتا دیں. لے آئیں. اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں, یہ تو کہہ رہے ہیں نا سر فارمولے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے بزرگ قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. سر اس سے بڑا دعویٰ کر رہا ہوں, قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے صحیح. اور آپ علماء سے پوچھ لیں, جو علماء ہیں نا ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ جتنے پیر حضرات جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہے بیت ہے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تجوید سیکھی ہوئی نہیں ہوتی انہوں نے. بہت کم ہیں جنہوں نے تجوید سیکھی ہوئی ہے. علماء کی اکثریت بھی قرآن غلط پڑھ رہی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ نہیں صحیح پڑھ سکتے, صبح و شام کے اذکار نہیں صحیح پڑھ سکتے. زبروں زیروں کی غلطیاں جو ہے نا, یعنی یہ تو کریں گے ہی کریں گے, جو اس کی باقی پروننسیشن کی غلطیاں ہیں نا وہ دیکھ لیں آپ جناب. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے جتنے ہیں ان کی تقریریں لے آئیں. تقریریں تو ریکارڈڈ ہے نا, جس میں انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی ہوئی ہوں. میں وہ آیات کھولوں گا اور میں کسی نیوٹرل قاری کو بتاؤں گا, جو کہ میں تو خود قاری ہوں, میں کہوں گا ہاں بتا اس نے غلطی کی ہے کہ نہیں, تو وہ کہے گا جی باقی غلط ہے. تو جن کو قرآن نہ پڑھنا آئے, جن کو سنت وظائف نہ پڑھنے آئے, اور میں اس سے بڑی بات کروں گا, واللہ آپ ان سے دعائے قنوت سنیں. حقیقت بات ہے. یہ صرف سیاستدانوں کا مذاق اڑ رہا ہے نا کہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے. میں کہتا ہوں یہ لوگ نہیں سورہ اخلاص پڑھ سکتے, یہ پڑھیں گے قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد تو ہے نہیں ہے, قل هو اللہ احد ہے. اس طرح کسی نے پڑھتے ہیں سنے کدے؟ یہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یہاں ہمارے جیل میں ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے, ابھی بھی زندہ ہیں. 2007 میں ایک بریلویوں کی مسجد میں نے اعتکاف کروایا, چونکہ اس وقت میں بھی بریلوی تھا. تو
شاہ جی تہاڈی برکت نال مجلس والیاں گلاں شروع ہو گئی درس وچ. اچھا وہ اعتکاف کروایا تو میں نے سب کو کہا یار اپنی نماز سنائے نا سارے, ایک بار ایک دوسرے کو سنا لیں. اس بندے کے کتنے مریدین تھے اور آپ شکل دیکھیں, بندہ کہتا فرشتہ اوپر سے بھی اترا ہوا ہے. شکلیں تو اسی طرح ہی ہوتی ہیں نا. شکل بنانے واسطے تے تانوں اللہ دے بندے چٹی چمڑی رکھنے واسطے ایئر کنڈیشن گڈی چاہیے ایک تے چندے چاہیے نے, آپ پہ تانوں مزدوری نہ کرنی پڑے. اے جتنی چٹی چمڑیاں والے نا انہوں نے ایک مہینہ ان کو مزدوری کروائیں نا آپ صبح سے شام تک, میں دیکھتا ہوں ان کے چہرے کا نور باقی رہ جاتا ہے کہ نہیں. یار جب آپ ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے درس دینے جائیں گے تو آپ کی تو چمڑی خود سفید ہو جائے گی. میں خود چیک کرتا ہوں, سردیوں میں میری چمڑی سفید ہو جاتی ہے زیادہ, گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے. رمضان ہی میں پورا مہینہ چھٹیاں لینا تو نور ہو جاتا ہے. یہ تو اس طرح ہوتا ہے. ان پیر صاحب نے نماز سنائی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, جب پڑھا تو پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی. میں نے کہا شاید غلطی لگ گئی ہے, میں کہا دوبارہ پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی. میں نے کہا ایھا النبی, کہنا ہاں جی. میں کہا یہ تو ایھا النبی نہیں, یہ ایھا النبی ہے. اب انہوں نے بچپن سے نماز یاد کی ہوئی تھی, اسی طرح پڑھ رہے تھے. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ, حالانکہ نماز میں وحدہ لا شریک لہ نہیں ہے. تو آپ سن لیں. اور دعائے قنوت جو یہ پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی قنوت نازلہ والی ہے. اصلی والی دعائے قنوت تو ان کو بھی نہیں آتی جن کو دعائے قنوت آتی بھی ہے, وہ تو دعائے قنوت دوسری ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. یہ مولا حسن علیہ السلام کو جامعہ ترمذی میں مولا حسن کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی کہ میں عشاء کے وطروں میں اسے پڑھوں. عشاء کے وطر میں پڑھنے والی دعا اللہم انا نستعینک کا نہیں ہے, وہ کافروں پہ قنوت وطر پڑھنے والی دعا ہے. جو عشاء کے وطر کی دعا ہے وہ تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہے. اور صرف اہل حدیث مان دیجیے, ان کو بھی اس لیے آتی ہے کہ بچپن سے ان کو یاد کرائے گی. انہوں نے بھی نہیں کہا, انہوں نے نہیں سیاونی. چلو ہاں, آپ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہ سارے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین تک ہمیں پہنچائے, آمین. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ان کو پھر فرعونیوں کو داخل کیا جائے گا اس عذاب کے اندر قیامت والے دن. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور کیا وہ منظر ہوگا. لو جی بزرگوں کا ذکر آیا ہے تو بزرگوں کا دوزخ میں کیا حال ہونا ہے وہ بھی ذکر ہونے لگا ہے کہ ایک بزرگوں کے ماننے والے ان کے اپنے فالوور اپنے بزرگوں کے خلاف ہو جائیں گے. اب غلام احمد قادیانی, میں قادیانی کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہضم ہو جائے. ویسے آپ کے بزرگوں کا نام لیا تو آپ کہیں گے یار یہ ایم ہی کر رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے جب دوزخ میں جائیں گے تو قادیانی سے لڑیں گے تو صحیح نا, کیوں جی نہیں لڑیں گے کہ سرکار کتنے پھسایا جائے سانو. اب اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, وہ کیا منظر ہوگا جب یہ آپس میں جھگڑیں گے دوزخ کی آگ میں. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, جب کہ کمزور لوگ کہیں گے, تکبر کرنے والے اپنے لیڈروں سے, اپنے بزرگوں سے, ان کے جو ماننے والے ہیں, اور کہیں گے سرکار دے گئے سانو مروا چھڑا جنا. کیا کہیں گے ان سے, اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, دیکھو ہم تو دنیا میں تمہارے پیروکار تھے, آپ تو ڈوبے ہیں صنم, ہمیں بھی لے ڈوبے ہیں ساتھ, ہم تو دنیا میں آپ کے پیچھے چلتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, تو آج کیا تم ہمارے آگ کے حصے میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو. ادھر تو کہتے ہیں جناب اس ساڈے مرید ہو جاؤ, ساڈے پیر صاحب نے کیا میں تو جنت ہی نہیں جانا چاہتا, میں اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں, کہتے ہیں نا. ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بات صحابہ کرام کو نہیں پتا تھی. کسی صحابی نے یہ بات کی ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے گھر والوں کو نہ لے جاؤں, بتائیں. تو یہ بات کہ بابوں کی کیا جرت ہے کہ یہ بات کر جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دماغ نہیں کام کرتا, تب یہ بات کرتے ہیں. جس کا دماغ کام کرے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, ان کو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا. نبی علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں. اور آج کے یہ جو چندہ بٹورنے والی پارٹی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے, تسی ساڑھے سلسلے چ آ جاؤ,
ساڑے بزرگ کہندے نے اسی تو اس ٹائم تک جانا ہی نہیں جو تک تانوں نہ لے جائیے. کتھے؟ یہ اگے جا کے پتہ لگے گا. ٹھیک ہے, وہ لکھے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے اشعار ہیں, ان کی جو بایوگرافی پہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا, ان میں ان کے شعر ہیں کہ لوگ آج کے آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا, کل عید کا دن ہے. یعنی رمضان کی آخری رات میں عید کے چاند کی مبارک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے دی, جن کے نام پہ سارا شعر کھڑا کیا ہوا ہے ان کے ماننے والوں نے. جیسے حضرت عیسیٰ کے نام پہ عیسائیوں نے کیا ہے, حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں عبد القادر کل عید کا دن ہے. عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامت لے کے قبر میں اتر جائے. جو شخص یہ بات کر رہا ہو وہ یہ کہے گا کہ میں اس ٹائم تک جنت نہیں جانا چاہتا, میں ساروں نہ لے جاؤں, وہ تو بیچارہ آخری وقت تک اپنی ٹینشن میں. بائی نیم تو جنت کی بشارت جن کو ملی ہے وہ انہی کو ملی ہے. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعید ابن زید فی الجنہ. وہ بھائی جنت تو انہی کو ملی ہے جن کو بائی نیم ملی ہوئی ہے. باقی تو ہر شخص کے بارے میں آپ صرف گمان کر سکتے ہیں, کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا. اپنے بارے میں نہیں اپنے بارے میں لکھ کے دے سکتا. جو شخص یہ بات کر رہا ہے نا اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کی شناخت ہی کوئی نہیں ہے. منو کو 1 ربر پہ بھی کہے نا دے تو کہ تو لکھ دے کہ تو جنتی ہے کنفرم, میں کیسے لکھ دوں؟ ہاں میں مشروط لکھ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایمان پر موت ہوئی تو جنت مقدر ہے, اس طرح کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی تو نہیں کو کہہ سکتا. تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے, آج ہمارے گناہوں کا کچھ بور تم اٹھا لو گے. قال الذین استکبروا, وہ تکبر کرنے والے جو ان کے بزرگ تھے نا, وہ کہیں گے انا کل فیہا, وہ کہیں گے دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی دوزخ میں جل رہے ہیں, اسی بھی تواڈے نال ہی ہیں یار, اسی کی تو پہنچ چکی ہے, اسی بھی تواڈے نال ہی ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, بے شک اللہ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. اگے جا کے اللہ نو منن گے, ایتھے نہیں مندے. ادھر کتنے کتنے لوگ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں. یعنی آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, ذرا وہ واقعات پڑھیں کہ جی وہ ایک بچہ تھا وہ مر گیا, انہوں نے اسرائیل کو روح کھولی. واٹ نان سینس دس یار, یہ پاسبل ہے؟ موت کے فرشتے کی کمیونیکیشن صرف نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے بس, اور وہ بھی اللہ نے کہا ہوا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے یہ اختیار نہ رکھ دے کہ اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے یا جنت میں جانا ہے. وہ اپنی مرضی سے اپنی موت چوز کرتا ہے, اس کے علاوہ سوچ نہیں سکتا. وہ یار انسان تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. یہ جو لوگ اتنے وہ لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کے اپنے گردے فیل ہوتے ہیں بزرگوں کے, تو وہ پھر یہ ہاسپٹل میں داخل کرا رہے ہوتے ہیں. میں نے تو ابھی تک جتنے بزرگ ہیں, میں نے کسی بزرگ کا بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ایمبولینس منگواتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کسی بزرگ کو ڈولی میں بٹھا کے کسی مزار پہ لے جائیں کہ سرکار ایک نگاہ کرم مارو, تو انو پھوکا مارتے رہتے ہیں جی آپ بیمار ہوندے تو اسپتال جاندے نے. یار عقل کھولو اپنی, سوچو کی ہو رہا ہے تواڈے نال. اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے, آپ انسان ہیں, جانور تو نہیں ہیں. آپ کو بھوکے مارتے ہیں, خود بیمار ہوتے ہیں, اتنی چیز کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں, خود پوری دنیا کو وہ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں, خود بیماری ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں. روحانی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو میں نے ختم کر دیا ان کا. میں نے کہا جی آپریشن نہیں, بائی پاس سے بہت بڑی شے ہے, میں ایک بچہ لے کے آنا ختنے کر دے روحانی طور سے بغیر بلیڈ مارے. تو انہوں بھی یقین نہیں کر سکتا کوئی, جھوٹ بولتے ہیں. وقال الذین فی النار, جو ہیں دوزخ میں, دوست کی, وہ کہیں گے ان سے لی خزاناتی جہنما, سارے دوست کی جو ہے جہنم کے دروگے کو کہیں گے. جو دوزخ والے ہیں وہ کہیں گے جو دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام آیا مالک علیہ السلام, جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں
جنرل مینیجر آف یا چیف مینیجر آف دوزخ. جیسے جنت کا انچارج جو ہے حضرت رضوان علیہ السلام کے پاس ہے، یہ فرشتے کا نام ہے، اس طرح دوزخ کا انچارج جو ہے وہ حضرت مالک علیہ السلام ہے. تو دوزخ کا جو کرتا دھرتا ہے داروغہ مالک، اس سے کہیں گے کہ تو دعا کرنا اللہ سے، ساڑھی تے اللہ کو نہیں سنتا. ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کر کے اللہ ایک دن کے لیے تو ہمیں عذاب میں چھٹی دے دے، ایک دن کی صرف چھٹی. قالو کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، اب وہ جو فرشتے جن کی ڈیوٹی ہیں دوزخ میں 19 فرشتے ہیں، ان کے لیڈر جو ہے حضرت مالک علیہ السلام ہے، وہ فرشتے جب یہ کہیں گے نا، وہ ادھر بھی وسیلے ادھر بھی وسیلہ، سر تہاڈی تسی سفارش کرو ساڈی کوئی اللہ کے، اوتے فرشتے کہیں گے اچھا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، اوہ کیا دنیا میں رسول نہیں تمہارے پاس روشن دلائل لے کے آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں. قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو وہ پھر فرشتے کہیں گے تم خود ہی اللہ کو پکارو، سانو نہ وچ پاؤ. ٹھیک ہے جی. اور کافروں کی جو ندا ہے وہ تو محض بے سود جائے گی، یعنی وہ فرشتے بھی انکار کر دیں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ تم خود پکارو، ہمیں نہ کہو، خود پکارو. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر بھی آپ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ جس طرح اپنا کھانے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، کسی دوسرے کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. اللہ کے حضور بھی ہماری کامیابی اپنے اعمال کرنے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اللہ اور بندے کے درمیان وہ واسطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ میرے بندے اس طرح کے ہوں، وہ نبی علیہ السلام تعلیم فرمائیں گے. نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے. ہاں، نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر وہ شخص جو نبی علیہ السلام کی دعوت آپ تک پہنچا رہا ہے وہ بندہ ہے، وہ صحیح اللہ کا ولی ہے، وہ صحیح بزرگان دین ہے، اس کا آپ احترام کریں. لیکن اس کا احترام اس حوالے سے نہیں کہ اس کی عبادت شروع کر دیں، آپ اللہ کی طرف ذریعہ سمجھیں اسے پہنچنے کا، اور اس جو وہ تعلیم سکھائے اس کے اوپر عمل کریں. نہ کہ یہ جو ڈبہ پیر پھر رہے ہیں، جو لوگوں سے اپنی عبادت کروا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ ان کی وجہ سے دوسرے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں. اب دیکھیں آج اللہ کے اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو موقع کون لوگ دے رہے ہیں؟ وہ وہی لوگ دے رہے ہیں نا جو ان کے نام کے اوپر غلط کام کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہیں شرک نہیں سکھایا تھا، عیسائیوں نے ان کے نام کے اوپر چیزیں کلیم کرنی شروع کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن میں آیات نازل کی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی، یہ تمہاری خود ساختہ تعلیمات ہیں، تم نے یہ چیزیں منسوب کر دی ہیں ان کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اور کرتے ہیں رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جس دن کے لوگ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. جس دن لوگ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بھی ہم اپنے رسولوں اور ان کے ماننے والوں کی مدد کریں گے، اور دنیا میں بھی کریں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالموں کا معذرت کرنا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ آج مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر ہوگی اللہ کی لعنت. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا.
یعنی ظاہر ہے کہ جب آخرت میں یہ معاملہ ہوگا تو اس وقت تو کسی کو موقع نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کی زندگی میں واپس چلا جائے اور جا کے کوئی اپنے لیے کوئی توبہ کر لے یا اصلاح کر لے. وہ تو آخری چانس تھا, ایک چانس آپ کو ملا ہے, اس کے بعد یا ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں یا ہمیشہ کی ناکامیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین. ابھی 10 منٹ تقریباً باقی ہیں, کچھ آیات اور کور کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور بنی اسرائیل کو بھی الکتاب کا وارث کیا تھا. هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, جو ہدایت تھی اور نصیحت تھی اہل عقل کے لیے, یعنی تورات اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلیمات نازل ہوئیں وہ ہدایت تھیں اور نصیحت تھیں. فَاصْبِرْ, صبر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے رہیے اپنی لغزشوں پر. وسبح بحمد ربک, اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. بالعشی والابکار, صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. اچھا, یہاں پہ جو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے اس سے گستاخانہ عقیدہ بھی گھڑ لیا, بعض لوگوں نے ترجمہ بھی غلط کیا, بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. ذنب کا لفظ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا جائے گا تو یہ گناہ کے معنوں میں نہیں آئے گا بلکہ لغزش کے معنوں میں آئے گا. نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, نبی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے اوپر وعید ہو. لغزش ہو سکتی ہے, لغزش ایسی غلطی کو کہتے ہیں جو اجتہادی معاملہ ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ والا معاملہ نہ کیا ہو. دو آپشن ہو, ان میں سے ایک چوز کر لیا جائے. جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے نبی علیہ السلام کو جھوٹے بہانے کیے. اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو اتنی بڑی لیڈرشپ پہ فائز ہو اس کو تو لوگوں کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت کی وجہ سے کوئی بہانہ کرتا تھا, کہتے چلو ٹھیک ہے یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے میں تبوک پہ نہیں جا سکتا, چلو ٹھیک ہے. اور پھر جب جاتے تھے وہ منافقین سائڈ میں بیٹھتے تھے, کہتے یہ نبی تو نرے کان نہیں ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے جیسے کان ہے صرف سنتے ہیں, کان کی اپنی عقل تو کوئی نہیں نہ ہوتی. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے گستاخانہ جملے بولتے تھے, یہ نبی تو کان ہی کان ہے, بات سنتے ہیں, ہم جو بہانہ لگاتے ہیں وہ سن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو کان ہے نا, تو یہ نبی کا کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے, وہ تو خود درگزر تم سے فرماتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کے بہانے کیوں قبول کیے جب آپ کو بھی پتہ ہے آپ ظاہری فتویٰ لگا رہے تھے اپنی شرافت کی وجہ سے. تو اس طرح کی جو لغزشیں ہیں جو نبیوں کے شان نہیں ہوتی ہیں, گناہ نہیں ہوتے, لیکن نبی اسی طرح نبی علیہ السلام بعض اوقات کتنے اعمال افضلیت والے جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے تاکہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. اس لیے کہ اگر آپ علیہ السلام اس کو روٹین میں کریں گے امت کے لیے وہ پھر فرض کا درجہ بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح 3 دن پڑھی, اس کے بعد آپ نے منع کر دیا, کہا مجھے خطرہ یہ فرضی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اب نبی علیہ السلام کی تو خواہش تھی کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں تراویح کی. آپ نے یہ جو تراویح کی جماعت چھوڑی ہے کس کی وجہ سے چھوڑی؟ امت کی وجہ سے. نبی کے شان یہ چیز جو کہ اعلیٰ درجے کی نیکی کو اڈاپٹ کرنے والے ہیں, یہ چیزیں پھر اس لغزش میں آتی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ پھر توجہ دلاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں جو آپ اپنے گمان میں لغزش سمجھتے ہیں اپنے رب کے حضور ان کی معافی مانگتے رہا کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 100 دفعہ روزانہ پڑھتے تھے استغفر اللہ و اتوب الیہ. ایک یہ چیز ہو جائے کہ آپ کی تسلی ہو جائے, دوسرا امت کے لیے ایک تعلیم بھی ہو جائے کہ نبی علیہ السلام بخشے بخشائے ہو کے بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں تھی. یہاں پہ بھی آ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اے نبی علیہ السلام اپنی لغزشوں کے لیے معافی مانگیے اللہ سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی.
اس حوالے سے میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو سورۃ الفتح کی شروع کی آیات ہیں ان کی تفسیر کے حوالے سے. یہ ضم کا لفظ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر یعنی وہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، دوسرے پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور عجیب اس کے اوپر کافی زیادہ وہ گستاخیوں کے فتوے بھی ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں اور بڑے عجیب معاملات ہیں. تو آپ وہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں رپلائی ٹو امام احمد بریلوی آن سورہ فتح آیت نمبر 2. لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں، اور بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، فوت ہو چکے ہیں. میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے، میرے استاد بھی ہیں اس حوالے سے. تو انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی کہ یہ ترجمہ جو احمد بریلوی صاحب نے کیا ہے یہ صحیح نہیں کیا، حالانکہ خود بریلوی تھے. تو انہوں نے کہا یہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے، اور بخاری مسلم سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ترجمہ اس طرح نہیں یوں بنتا ہے. تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں گی. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر اس کسی علم کے، آتاہم جو انہیں دیا گیا ہے، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں سوائے تکبر کے کچھ نہیں ہے. ما ہم ببالغی، اور جس چیز کو وہ پا نہیں سکتے یعنی اس کے بارے میں انہوں نے ایک تکبر کی روش اختیار کی ہوئی ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں یہ غریب تو بدتمیز. ایک بندے کے پاس علم نہیں ہوتا اور اوپر سے وہ بڑی دھونس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جی ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے. یعنی میں بتا رہا ہوں قرآن میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنی. تو یار آپ تو سن لی ہے نا، یا قرآن میں نے خود بنایا، اب آپ نے سن لیا، اب آپ عمل کریں. آپ نے نہیں سنی تو آپ کی پرورش جس مکتبہ فکر میں یا جن لوگوں میں ہوئی انہوں نے آپ کو بات دی نا، بتائی غصہ تو ان پہ کریں، میرے پہ کس طرح غصہ؟ کاش تجھے نہ ملا ہوتا. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر آپ کے آباء و اجداد کو بات نہیں پتہ چلی، آپ کو پتہ چل گئی. ہم جب گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن انہی لوگوں کو آپ دوسرے فرقے کی گستاخیوں کے بارے میں پوچھیں نا، وہ ساری پتہ ہوتی ہیں. بڑے بھولے ہو تسی، اگر بھولے ہوندے پھر تانوں دوسرے دی بھی نہ پتہ ہوندیاں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کہتے ہیں جی وہ خام خواہ اٹھا کے تو آپ نے بتا دیے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ذہن الجھ رہا ہے. نہ ایڈے بھولے نہیں جی ہے، انہوں نے جب نہیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے فرقے کے بزرگوں نے کیا گستاخیاں کی ہوئی ہیں. ہاں اپنوں کی نہیں پتہ ہوتی، اور جو دوسرے والے ہیں ان کو ان کی پتہ ہوتی ہیں، تو پھر سب کو ہی پتہ ہے. ہم نے وہی چیز بیان کر دی، ہم نے تو کوئی چیز نہیں ٹروتھ ریویل ہی نہیں کیا. تو یہ بولے کوئی نہیں ہوتے، سادہ کوئی نہیں ہوتے، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. سادہ ہو تو ساروں کی پتہ ہو، سر سادہ ہو تو ساروں کی نہ پتہ ہو یا ساروں کی پتہ ہو. یہ بڑے ہوشیار ہیں، اپنوں کی نہیں پتہ، دوسروں کی اپنوں کی بھی پتہ ہے. آپ میرے کلپ ہے یوٹیوب پہ سنی اور ٹنی میں فرق، میں نے بتایا کہ سنا کے سنی ٹنی ہوتا ہے، اور پڑھ پڑھا کے سنی صحیح سنی ہوتا ہے. اس میں نے ایک واقعہ بتایا، ایک دیوبندی عالم کا اور ایک بریلوی عالم کا، یہیں بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہی طرح کی کفریہ باتوں کو وہ کہہ رہا تھا یہ ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا تھا یہ غلط ہے. جب اس کے بابے کی بتائی تو وہ کہتا نہیں یہ ٹھیک ہے، اس کی والی غلط ہے. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آپ ان کو یہ نہ سمجھیں. کوئی ترس نہ کھایا کریں، ہمیں کوئی نہیں ترس آتا ہے ان کے اوپر. فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین و آسمان کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑی چیز ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا، تو زمین و آسمان کی پیدائش جو اتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں ایک انسان کی پیدائش بہت چھوٹی چیز ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایمان لانے والا اور بدکاریاں کرنے والا سیاکار شخص یہ برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بات ماننے والے نہیں ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو بات کو قبول کرتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، حکم فرما دیا ہے، میرے بندوں مجھ سے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ بہت مشہور آیت ہے، سورہ المومن آیت نمبر 60.
ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اچھا، دنیا کے جو امیر لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، بڑے ہیں، ان سے آپ مانگیں نا تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو مجھ سے مانگے گا نہیں نا، میں اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ بڑی حیران کن بات ہے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اسی پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو۔ یار جب وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگا جائے؟ اور نبی علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت کی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بات کی دلیل میں یہی آیت پڑھی، ربکم ادعونی وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کی ہے، وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے، ان الذین یستکبرون عبادتی، میری اس عبادت سے، یہ جو اللہ سے مانگنا ہے یہ عبادت ہے، اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اب اس میں کافی نٹی گٹیز ہیں۔ میرا مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، مشکل پریشانی ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے دلائل میں اور جو مخالفین کی طرف سے اشکالات ہیں اس میں میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، اور لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔